سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ويل للمطففين الذين هم على صلاتهم خاشعون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی بادشاہی تنہائی اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی مقدس مطہر اعلیٰ و بالا ذات واسطے خاص جو اس پوری دنیا کائنات دا خالق مالک قابض رازق فعال لما یرید اور ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے خاص ہے۔ گرامی قدر سامعین حضرات، شعبان دا مہینہ جاری و ساری ہے۔ شعبان دے مہینے دی 15 تاریخ نو شب برات دا نام دے کے اس دن اس رات دے اندر نوافل ادا کیتے جاندے ہیں۔ اس رات نو بڑی بابرکت قرار دیتا جاندہ ہے کہ یہ رات بڑی بابرکت ہے۔ جڑا بندہ اس رات دے اندر قیام کرتا ہے اللہ پاک اس بندے نو 80 سال دی عبادت دا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جڑا بندہ 15 تاریخ نو روزہ رکھتا ہے اللہ پاک اس بندے نو بے پائی اجر عطا فرماندے نے۔ شب برات شبد معنی ہوندا ہے رات، یعنی یہ برات والی ایک رات ہے جس نو دین دے اندر منسلک کر دیتا گیا ہے۔ مختصر ترین گل یہ ہے نبی علیہ السلام دی پوری حدیث دے مجموعے دے اندر کوئی ایک بھی روایت شب برات دی فضیلت دے بارے سے ٹھیک نہیں۔ سارے دے سارے من گڑت واقعات جڑے بنا کے لوگاں دے سامنے پیش کیتے جاندے ہیں۔ نبی علیہ السلام ہر مہینے دی 13 14 15 تاریخ نو روزہ رکھتے سی۔ اس دن بندہ اگر بندے دی روٹین ہے کہ بندہ 13 14 15 دا روزہ رکھتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن خاص کر کے 15 تاریخ دا روزہ رکھنا کہ ان دا اینا اجر اے بدعت دے اسلام دے اندر اس کا کوئی تصور نہیں۔ لیٹن کرنی اس طرح دین دے اندر بدعات شامل کرنا اس اسلام نہیں۔ جڑی میں آیت کریمہ تواڈے سامنے پیش کیتی ہے، اس آیت دے اندر اللہ پاک نے نبی علیہ السلام دی معراج دا واقعہ بیان کیتا ہے کہ اسی اپنے پیغمبر نو معراج کروایا ہے، اور جس طرح بھی کروایا ہوئے وہ اللہ رب العالمین بہتر جاندا ہے۔ رمضان المبارک چند دنوں تو بعد الحمدللہ شروع ہونے والا ہے اللہ پاک دی توفیق دے نال۔ میں چاہنا ہے کہ نبی علیہ السلام کو جڑا اللہ پاک نے معراج کرایا ہے اس
معراج دے اندر جڑا سب تو قیمتی تحفہ اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو عطا فرمایا ہے، اس تحفے نو میں تواڈے سامنے بیان کراں تاکہ بندیاں دی تربیت ہو جاوے۔ جڑا سب تو اہم ترین تحفہ اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو معراج والی رات عطا فرمایا ہے، اس تحفے تو بغیر بندے دا ایمان بھی نامکمل ہے تے بندے دا اسلام بھی نامکمل ہے، حتیٰ کہ بندے دا روزہ بھی نامکمل ہے۔ جنی دیر تک بندہ اس عمل دے اندر سستی کردا رہے گا، بندے دا ہر ایک عمل بیکار ہے، بندے دی زندگی دے وچ سکون نہیں آ سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جڑی معراج اللہ رب العالمین نے کرائی، وہ جس حالت دے اندر بھی اللہ رب العالمین نے کروائی ہے، ستاں آسماناں تے جڑے جڑے پیغمبراں دے نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ملاقات ہوئی ہے، کیڑے کیڑے تحفے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ملے، ان ساریاں باتاں تو بعد اللہ رب العالمین نے جڑا سب تو قیمتی تحفہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو عطا فرمایا ہے، اس تحفے دا نام ہے الصلاۃ، نماز۔ نماز سب تو قیمتی تحفہ جڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ رب العالمین نے معراج دی رات عطا فرمایا ہے۔ اس تحفے تو بغیر بندے دی زندگی نامکمل ہے، بندے دا ہر عمل بیکار ہے، حتیٰ کہ جڑا بندہ نماز ادا نہیں کرتا، اگر وہ بندہ رمضان المبارک دے روزے رکھدا ہے، روزے اس بندے دے بیکار نے۔ اتوں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث تو پتہ چلتا ہے، ایک بندہ مومن ایک بندہ کافر فاسق ہے، فرمایا انہاں دونوں بندیاں دے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اللہ رب العالمین دا شکر بندہ ادا کرے، جتھے اللہ پاک نے انیاں نعمتاں بندے نو عطا کیتیاں ہیں۔ میں کہنا اس غیر گزرے دور کے اندر سب تو بڑی نعمت ہے کہ بندے کو اللہ رب العالمین نماز پڑھنے والی نعمت عطا فرما دے، ورنہ 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے، سستی دی وجہ تو جان بوجھ کے اپنے کاروبار دے وچ مصروف ہون دی وجہ تو سب تو بڑی ضرورت اس وقت اس چیز دی ہے کہ امت دے لوگوں نماز دی طرف لایا جائے۔ ہر عمل تو پہلے نماز دا عمل ہے، باقی عمل سارے دے سارے بعد جو ہوئے۔ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اسلام سامنے رغبت کر رہا ہے، سب تو پہلے بچے دے کام دے وچ اذان دتی جاندی ہے تاکہ بچے نو پتہ چل جائے پہلے دن ہی کہ اذان تو میرا سفر شروع ہو گیا ہے، اس سفر ختم ہونا ہے تے نماز جنازہ تے جا کے ختم ہونا ہے۔ اس سفر دے دوران سب تو پہلی تے سب تو اہم ترین دی جڑی چیز کی ضرورت ہے وہ نماز ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت بچہ 7 سال دا ہو جاوے 10 سال دا ہو جاوے اس کو نماز دا حکم کرو، نہیں نماز پڑھتا ان کو مارو ڈانٹو۔ پوری حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پہلے کسی اور عمل دا ذکر نہیں کیتا بلکہ سب تو پہلے ذکر کیتا ہے کہ نماز کا ذکر کیتا ہے۔ اس عمل دے اندر جس وقت دی بندیاں دے اندر کوتاہی آئی ہے، اس عمل نو چھڈن دی وجہ تو بڑے بڑے دیندار لوگ تے بڑے بڑے سمجھدار لوگ پریشان ہیں، دلاں دا سکون نہیں۔ میں کہنا اس کاروبار نو اگ لونی ہے جس کاروبار دی وجہ تو بندے دی نماز قضا ہو جاوے، اس گھر نو اگ لونی ہے جس گھر دی مصروفیات دی وجہ تو بندے دی نماز ضائع ہو جاوے۔ میرے پیغمبر کی سیرت تو پتہ چلتا ہے، میرے پیغمبر نے اپنی 63 سالہ زندگی دے اندر غمی آئی ہے، خوشی آئی ہے، جنگ دا میدان ہے، بارش ہو رہی ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے، کسی قسم دی کوئی بھی پریشانی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی دے وچ نماز نہیں چھڈی۔ میرے پیغمبر نے اپنی نماز کی اس قدر حفاظت کی ہے، اس قدر میرے پیغمبر نے حفاظت کی ہے۔ اگر میرا پیغمبر جنگ تے جا رہا ہے فکر ایک ہی ہے کہ نماز ادا کرنی ہے، اگر میرا پیغمبر کرے بچیاں دے اندر بیٹھا ہے اپنے گھریلو زندگی دے اندر مصروف ہے،
اذان ہو گئی ہے تے باقی سارے دے سارے کام چھڑ کے تے سب تو پہلے نماز ادا کیتی ہے۔ سب تو بڑا پیغام ہے پائیان اگر نماز دے اندر سستی ہے تے باقی عمل بندے دا بیکار ہے، بندے دے اندر سستیاں پیدا کر دیندا ہے۔ بندہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے، نبی علیہ السلام دی حدیث تو پتہ چل جائے کہ جڑا بندہ پکا بے نماز ہے، جان بوجھ کے جڑا بندہ نماز چھڑ دیندا ہے وہ بندہ کافر ہو جاندا ہے، اس بندے دا اسلام دے اندر کوئی تعلق نہیں رہندا۔ اتوں تک نبی علیہ السلام نے اتنی سختی دے نال امت کے لوگاں نو اس بات کی طرف تاکید فرمائی ہے، اس واسطے بندے دا اگر کاروبار تباہ ہوئے تے تباہ ہو جاوے، کام رہندا تے رہ جاوے، لیکن بندے نو اپنی فکر لگی ہونی چاہیے کہ میری کی نماز نہیں رہنی چاہیے۔ ایک اگر بندے دی نماز رہ جاوے، بندہ مہمانہ دے اندر بیٹھا رہندا ہے، کاروبار دے وچ اس قدر بندہ مگن ہو گیا ہے، فکر ہی کوئی نہیں کہ نماز ادا کرنی ہے۔ دنیا کائنات دیاں ساریاں فکراں چھڈو، سب تو بڑی فکر نماز والی فکر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عملاں دے وچوں سب تو پہلے قیامت والے دن اللہ پاک نے صلاۃ نماز دے بارے پوچھنا ہے، حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام تے جڑی شریعت نازل ہوئی ہے اس شریعت تو پتہ چل جائے ایک بندے دی 60 سال دی زندگی ہے نا، ایک زندگی دی ایک دن دی فرمایا ایک نماز اللہ رب العالمین نے چیک کرنی ہے، عملاں دی نیت دے نال اللہ رب العالمین نے بندے دا فیصلہ جنت تے جہنم دا کرنا ہے۔ ہن تسی اندازہ کرو 5 نمازاں ایک دن کے اندر ہوندیاں ہیں، انہاں 5 نمازاں دا حساب ایک دن دا دینا ہوئے گا، پھر ایک مہینے دا، پھر ایک سال دا، پھر جنی بندے نے زندگی گزاری ایک دن دا تے ایک نماز دا حساب اللہ رب العالمین نے لینا ہے۔ فکر ہی کوئی نہیں کہ نماز جاتی ہے تے جائے، فکر ہی کوئی نہیں۔ اگر بندہ مصروف ہے کاروبار دے اندر، مہمانہ دے اندر، کسے ضروری کام دے وچ بھی مصروف آ، شریعت نے اے نہیں پوچھنا، اللہ رب العالمین نے اے نہیں پوچھنا کہ تیرا کاروبار گزردا پیا سی تو نماز چھڑ دیتی ہے، تیرے مہمان آئے سی تو نماز چھڑ دیتی ہے، تو دکان تے بیٹھا سی نماز چھڑ دیتی ہے، کوئی بہانہ نہیں چلنا۔ سب کو پہلا سوال اللہ پاک نے قیامت والے دن صلاۃ نماز دے بارے کرنا ہے۔ اج بندہ سستی دی وجہ تو جان بوجھ کے نماز چھڑ دیندا ہے، فکر نہیں ہوندی کہ دن دے وچ اللہ پاک نے 5 نمازاں فرض کیتیاں ہیں، انہاں 5 نمازاں تو ایک نماز بھی میری رہ گئی تے میرے وچ فکر پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ پاک نے منو کس مقصد واسطے پیدا کیتا ہے۔ آج جڑا ماحول دین کے اندر بنا دیتا گیا ہے، لوگ بھول گیا کہ اصل شب برات کا مطلب کی سی۔ معراج والی رات دا نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے سب کو قیمتی تحفہ کیڑا دیتا ہے، اس مقصد نو لوگاں نے بھلا کے دین دے وچ بدعات نو شامل کر لیا۔ نماز رہندی تے رہ جاوے، لیکن آج جڑیاں بدعتاں لوگ کردے نے، انہاں بدعات دے کولوں لوگاں نو بچاؤ، لوگاں نو نماز دی طرف لے کے آؤ۔ اصل دین نماز ہے، اصل ایمان ہی بندے دا نماز تو شروع ہوندا ہے۔ ہن جڑی اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام نو معراج کرائیے 15واں پارہ آغاز اللہ رب العالمین نے کیتا ہے۔ الہ العالمین دا قرآن اعلان کر رہے، فرمایا ہے میرے پیارے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام دی معراج دا ذکر کیتا ہے کہ اسی نبی علیہ السلام کو منٹاں سیکنڈاں دے اندر کس طرح منر اپنا فرمایا معراج کروا لیتی۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ سبحان الذی وظیفہ فرمایا او ذات بابرکت اسرا جڑی نبی علیہ السلام تو فرمایا لگی بارکنا برکت والی
والی رات دے اندر سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد فرمایا حرام تو سفر شروع کیتا ہے تے مسجد اقصی تے فرمایا جا کے اسی ختم کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن کہہ رہا ہے اس معراج والی رات اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑے قیمتی تحفیاں دے نال فرمایا نوازیا۔ اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو امت جڑے فرمایا جہنمی لوگ سی، سود خور لوگ سی، رشوت لیندے سی، فرمایا سود کھاندے سی، نمازاں چھڑ دے سی گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام دے نال جا رہے تے نبی علیہ السلام نے ایک منظر دیکھا تے نبی علیہ السلام ٹھہر گئے۔ واقعہ معراج دا سب تو پہلا سبق جڑا اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام دے ذہن دے اندر بٹھایا ہے، میرے پیغمبر نے دیکھا ہے کہ میری امت دا ایک بندہ ہے تے ایک فرشتے نے فرمایا پتھر اٹھایا ہوا ہے، پتھر اٹھا کے فرمایا اس بندے دے سر دے اندر ماردا ہے تے سر دو حصیاں دے اندر تقسیم ہو جاتا ہے۔ فرمایا تھوڑی دیر تو بعد فرشتہ دوبارہ پتھر اٹھاوندا ہے، اونی دیر او بندہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے تے نبی علیہ السلام نے پوچھا اے پیارے جبرائیل آ میری امت دا کیڑا بدبخت بندہ ہے جنوں اتنی سخت سزا اللہ رب العالمین دے رہا؟ تے حضرت جبرائیل نے فرمایا اے اللہ دے نبی اے تہاڈی امت دا او بندہ ہے جس بندے نے کدی زندگی دے وچ نماز ہی نہیں پڑھی سی، کدی سجدہ کیتا ہی نہیں سی، کدی مسجد دے وچ آیا ہی کوئی نہیں سی، ساری زندگی نمازاں چھڑدا رہا ہے، ساری زندگی نے نماز دے نیڑے نہیں گیا۔ اج اللہ رب العالمین نے اس فرشتے نو اندے واسطے مقرر کر دیتا ہے کہ پتھر اٹھاوندا ہے تے اندے سر دے وچ ماردا ہے، اندا سر دو حصیاں دے اندر تقسیم ہو جاندا ہے۔ تے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو نا واقعہ سنایا آن کے تے میں آپ منظر دیکھ کے آیا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ نماز نہ چھڑیا جے، نماز دے اندر برکت ہے، کل قیامت والے دن اگر میری سکی بیٹی بھی ہوئی نا اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے وچ میں سفارش نہیں کر سکاں گا، میں اللہ رب العالمین دی اجازت تو بغیر ایک کلمہ بھی اپنی زبان دے وچوں نہیں کڈ سکاں گا۔ تے نبی علیہ السلام دے اللہ رب العالمین نے فرمایا جیڑی شریعت نازل کیتی ہے اس شریعت تو پتہ چلدا ہے ایک نماز اگر بندہ جان بوجھ کے چھڑ دے، ایک اس نماز کا بندہ کفارہ ساری زندگی ادا نہیں کر سکتا۔ ایسے بندے کو فکر نہیں ہوتی پانی لگدا تے لگدا پیا ہے، مہمان آیا تے نماز گئی، اگر کوئی ہور کاروبار دے وچ مصروف ہو گیا تے نماز گئی، فکر ہی کوئی نہیں۔ دنیا کائنات دیاں گلاں دے اندر یہ بندہ بڑا ماہر ہے، محفل لا لیندا ہے، بازار کے اندر گھر کے اندر لوگ ہسدے آ، لوگ مذاق کردے آ، مسجداں دے وچ اذاناں ہو جاندیاں ہیں، نمازاں ہو جاندیاں ہیں، فکر ہی کوئی نہیں کہ میری نماز لنگھی ہے۔ ایک تا اے بندہ ہے تے دوسرا بندہ نبی علیہ السلام دی اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیتا ہے، فرمایا ایک تا بندہ نماز پڑھدا ہی کوئی نہیں، زندگی دے وچ کدی مسجد دے وچ آیا ہی کوئی نہیں، اینا فرمایا اللہ رب العالمین نے اینا سخت عذاب رکھیا ہے۔ ایک بندہ فرمایا نماز پڑھدا ہے، کس طرح پڑھدا ہے؟ فرمایا اس بندے نے فجر دی نماز پڑھ لی ہے تے ظہر دی نماز چھڑ دیتی ہے، عصر پڑھ لی ہے تے مغرب چھڑ دیتی ہے، پھر اس بندے نے فرمایا عشاء بھی چھڑ دیتی ہے۔ فرمایا اس طرح دے نمازیاں نو کل قیامت والے دن اللہ پاک جہنم دی فرمایا جڑی سب تو تھلی تیا اون دے وچ سٹے گا۔ کیوں؟ فرمایا اے بندیاں نے اپنی نمازاں نو ضائع کیتا ہے، اللہ رب العالمین نے موقع دیتا سی، اللہ رب العالمین نے صحت دیتی سی، نعمتاں دتیاں سی، اس بندے دے کولو دولت بھی موجود سی، ہر چیز موجود سی، جان بوجھ کے نمازاں دا بیڑا غرق کردا رہا ہے، جان بوجھ کے نماز نو لیٹ پڑھدا رہا ہے، مسلسل لیٹ نمازاں پڑھدا رہا ہے، فکر ہی کوئی نہیں کہ اللہ پاک نے نماز دا حکم دیتا ہے۔ کل
قیامت والے دن اللہ رب العالمین نے سوال و جواب کرنا ہے، اج تیرا پتر نماز نہیں نہ پڑھتا، فکر پیدا کر تیری بیٹی نماز نہیں پڑھتی، والا ٹبران دے ٹبر بے نمازی، لوگ فجر نہیں اٹھ کے پڑھتے، لوگ زور اثر مغرب عشاء نہیں پڑھتے، کیونکہ فکر ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے وچ پیش ہونا ہے۔ سب تو بڑی فکر ہے، سب تو بڑی فکر بندے دے اندر ہونی چاہیے، بندہ اپنے کاروبار دے وچ مصروف ہے، اذان ہو گئی ہے تے بندہ اٹھ کے سب تو پہلے جماعت دے نال آن کے نماز ادا کرے، اس دے اندر ہی فرمایا اصل دے اندر برکت ہے۔ میں کہنا اس دنیا کائنات کے اندر ایسا بندہ لے کے آؤ، نبی علیہ السلام جیسا مصروف ترین انسان اس روئے زمین کے اندر موجود نہیں۔ اج اسی کہنے کہ ساڈے کول ٹائم نہیں ہے، بڑی مصروفیات ہے، جتنا میرا پیغمبر مصروف سی، ہر مصروفیات نو چھڑ کے میرے پیغمبر نے نماز نو اول وقت کے اندر ادا کیتا ہے۔ تا نبی علیہ السلام نے فرمایا سب تو بہترین عمل ہوا جڑا بندہ اپنی نماز نو اول وقت کے اندر ادا کرے۔ اول وقت کے اندر اگر نماز نو ادا نہیں کیتا، یہ بھی بندہ فرمایا گناہگار ہے۔ کتے بندے دی نماز رہ گئی، جان بوجھ کے نہیں، کتے بندہ مصروف ہو گیا، بندے دی نیت ضرور سی کہ میں جا کے جماعت دے نال نماز پڑھنی ہے، لیکن بندہ نہیں پڑھ سکیا، اس بندے نے بعد چوں آ کے ادا کر لیے، اس کا معاملہ فرمایا علیحدہ ہے۔ ایک بندے کو اللہ پاک نے توفیق بھی دیتی سی، ہر چیز موجود سی، لیکن ایک بندے نے جان بوجھ کے نماز نو فرمایا لیٹ کر دیتا ہے، ایک بندہ فرمایا ڈبل گناہگار۔ اگر ساری تکبیر اولا رہ گئی ہے، ایک رکعت رہ گئی ہے، دو رکعتیں رہ گئی ہیں، بندے کے دل میں فکر پیدا ہونی چاہیے یار میری نماز رہ گئی ہے۔ اس کاروبار کا کی فائدہ ہے جس کاروبار کی وجہ تو تیری فجر قضا ہوئی، تیری زور قضا ہوئی ہے، اگ لانی ہے ہوئے کاروبار دنیا تے کاروبار پیارنا ہے، نال جان والی چیز تیرا عمل ہے، نماز ہے، کسی نے نہیں کہنا پیچھے تیرا کاروبار ننگدا پیا ہے، کاروبار تیرا پیسہ ننگدا پیا ہے، جا کے لیا۔ ہر عمل تو پہلے اللہ رب العالمین نے امر رکھیا ہے، قیامت والے دن فرمایا سب تو پہلے اللہ رب العالمین نے نماز کا حساب لینا ہے۔ نبی علیہ السلام کس قدر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے کہ نبی علیہ السلام میرے گھر دے اندر موجود ہوندے، نبی علیہ السلام میرے نال گفتگو کر دے، میرے نال نبی علیہ السلام محبت پریاں گلاں کر دے، نبی علیہ السلام گلاں دے اندر مگن ہوندے کہ ادھروں مؤذن آواز لگاوندا اللہ اکبر اللہ اکبر، سنو دکاناں تے بیٹھ کے اپنی نمازاں دا بیڑا گرک کرن والے ہو، بازاراں دے اندر بیٹھدے ہو، مجلس دے اندر بیٹھدے ہو۔ نبی علیہ السلام دے بارے حضرت عائشہ بیان کر دیا نے کہ نبی علیہ السلام دا سر میری گودی دے اندر ہوندا تے اذان دی آواز ہوندی، نبی پاک فوراً اٹھ پیندے، اس طرح اٹھ دے کہ نبی پاک منو جان دے کوئی نہیں، ہر کام چھڑ دیندے، اللہ اکبر دیاں صداواں لگ جاندیاں تے نبی علیہ السلام مسجد دے اندر چلے جاندے، مہمان آیا کہ اس مہمان نو چھڑ دے تے مسجد دے اندر چلے جاندے، کوئی کاروبار دے وچ مصروف ہوندے تے اس کاروبار نو چھوڑ کے تے سب تو پہلے نماز آن کے ادا کر دے، اس دے اندر فرمایا کامیابی ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم عن صلاتهم، فرمایا مومن بندے کامیاب ہو گئے، کیڑے مومن بندے فرمایا جڑا نے اپنی نمازاں دیاں حفاظت کیتیاں نے، انہاں نے فکر نہیں کیتی، نہ انہاں نے بیماری دیکھی ہے، نہ انہاں نے مہمان دیکھیا ہے، نہ انہاں نے سردی دیکھی ہے، انہاں دے ذہن دے وچ اکو فکر لگی ہوئی سی کہ مہماناں نے بھی ایتھے رہ جانا ہے، کاروبار نے بھی ایتھے رہ جانا ہے، اولاد نے بھی ایتھے رہ جانا ہے، میری نماز میرے نال جانی، اگر میری ایک نماز بھی قضا ہوگی، جان بوجھ کے فرمایا میں ایک نماز چھڑ دیتی، کل میں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے وچ پیش ہونا ہے، ایتھے نوجواناں دا، بوڑھیاں دا، بچیاں دا معمول بن گیا ہے، ایک دن دے وچ 5 نمازاں جنوں اللہ پاک نے توفیق دتی ہے، پہلی صف دا نمازی ہے، نماز اللہ پاک دی
رضا واسطے پڑھتا ہے، سب تو بڑا میں کہنا کامیاب بزنس مین وہ بندہ ہے جس بندے دی دن کے اندر کوئی نماز نہیں رہندی، سب تو بڑا کامیاب انسان ہوئے۔ جڑا بندہ ایک دن دے وچ میں کہنا لکھاں روپیہ کماوندا ہے لیکن وہ بندہ نماز نہیں پڑھتا، کائنات دا فرمایا ناکام ترین بندہ ہوئے۔ اسی سمجھ لیا سیٹل بندہ ہوئے، کامیاب بندہ ہوئے جس بندے دے کولو بڑی گڈی ہے، بڑی کوٹھی ہے، یہ بندہ بڑا بڑا بزنس مین ہے لیکن یہ بندہ بھاویں نماز کو جان بوجھ کے چھڑتا ہوئے، ساڈیاں نظراں دے اندر یہ بندہ بڑا کامیاب ہے۔ ایک آدھا کامیاب ہے بھائی جان جڑا سب تو قیمتی تحفہ اللہ رب العالمین نے بندیاں دے سامنے پیش کیتا ہے، تحفے کی انہاں لوگاں نے قدر نہیں کی۔ اس واسطے مفسرین نے لکھا ہے کہ جڑا بندہ نماز چھڑ سکتا ہے نا، جڑا بندہ نماز چھڑ سکتا ہے وہ بندہ انج سمجھ لو تھانوں بھی ایک نہ ایک دن چھڑ سکتا ہے۔ فرمایا جڑے تسی بے نمازاں نوں دوست بناؤندے ہو، یار بناؤندے ہو، تسی کہندے میرا سب تو بڑا خیر خواہ ہے، تسی ایک گل تے سوچو جس بندے نے نماز چھڑ دتی ہے وہ بندہ تواڈے نال وفا کرے گا؟ واللہ فکر ہی کوئی نہیں، جمعے ہو رہے ہیں، اذاناں ہو رہی ہیں، نمازاں ہو رہی ہیں، لوگ اپنے کاروبار دے وچ مست ہو گیا، لوگوں نے پتہ ہی کوئی نہیں کہ سب تو بڑا رکن نماز والا اسی ادا کرنا ہے تے اللہ رب العالمین کے سامنے کل قیامت والے دن پیش ہونا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بڑے پیارے پیارے معمول سی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا دل کرتا ہے آ جڑے لوگ مسجد کے اندر آن کے نماز ادا نہیں کرتے، جڑے لوگ اپنے کاروباراں دے اندر مصروف ہو جاندے ہیں، میں محمد دا دل کرتا ہے انہاں لوگاں دے گھراں نوں میں اگ لا کے ساڑ دوا۔ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ بیان کردے نے اسی پوچھیا اللہ دے نبی جی تسی اگ لا کے انہاں دے گھراں نوں تسی جلاوندے کیوں نہیں؟ فرمایا دیاں دو وجہ نے، پہلی وجہ تے گھراں دے اندر عورتاں تے بچے موجود نے، انہاں دی وجہ تو فرمایا میں گھراں دے اندر اگ نہیں لاوندا ورنہ سب تو فرمایا نجس دے پلید بندہ ہوا جڑا بندہ فرمایا نماز چھڑ دیندا ہے۔ پوری شریعت دا خلاصہ میں تواڈے سامنے بیان کرن لگا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے جڑا اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیتا ہے، ایتھے لوگ کہندے کہ لوگاں دا چیک کرو کہ ایمان کنا تے لوگاں دا اسلام کنا کہ مضبوط ہے۔ میں کہنا پوری دنیا کائنات کے اندر جتنے بھی کافر بے ایمان نے انہاں نے تو اللہ رب العالمین نو منیا ہی کوئی نہیں، وہ دن رات اللہ رب العالمین دیاں بغاوتاں کردے نے، دن رات اللہ رب العالمین دے نال شرک کردے نے، ظلم کردے نے۔ ایک تو مسلمان ہے تینوں اللہ رب العالمین نے انہاں نعمتاں دے نال نوازیا ہے، کلمہ پڑھ کے اسی مسلمان ہو گیا۔ اگر بندہ کلمہ پڑھ کے بھی جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھدا، میں کہ اس روئے زمین دا سب تو بڑا بدبخت بندہ ہے۔ اس بندے نو پتہ بھی ہے آ جنیاں نعمتاں منو دتی ہے میرے منو مالک نے دتیاں ہیں، میری اس کے اندر کوئی وقت نہیں، میرے اندر کوئی محنت نہیں، سارے دا سارا میرے تے فضل ہویا کہ اللہ رب العالمین دا فضل ہویا ہے۔ نماز بندہ فرمایا اس انداز کے نال پڑھے، بندے نو نماز سکون دیندی ہے، بندے نو نماز اطمینان دیندی ہے۔ جڑے لوگاں نے اپنی نمازاں دی حفاظت کیتی ہے نا، اللہ رب العالمین نے فرمایا انہاں لوگاں نو بڑے مرتبے دے نال نوازیا ہے۔ ایک امام صاحب بیان کرتے کہ 40 سالہ زندگی دے اندر میری ایک دن بھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، 40 سال دی میں عمر گزاری ہے، جدوں دا ہوش سنبھالیا ہے ایک دن بھی کہندے میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی۔ کہندے ایک دن میری تکبیر اولا فوت ہو گئی تے اس دن میرا بیٹا بھی فوت ہو گیا، مینوں میرے بیٹے تے فوت ہوتا اُنہ دکھ نہیں جنہ دکھ ہے کہ آج میری ایک نماز دی تکبیر اولا فوت ہو گئی ہے۔ اتنی فکر کیتی ہے لوگاں نے دسیا ہے پائی جان دنیا کائنات دا ہر کاروبار ختم ہو جانا ہے، ہر سلسلہ ختم ہو جانا ہے، اصل کامیابی فرمایا نماز کے اندر ہی ہے۔
اگر تسی اس غیر گزرے دور کے اندر 5 وقت دی نماز ادا کرتے ہو نا، تسی دولت مند نہیں، تواڈے کولوں اتنی دولت نہیں، شہرت نہیں، گڈی نہیں، تسی اللہ پاک دا شکر ادا کرو کہ اللہ پاک نے دنیا کائنات دا سب تو قیمتی خزانہ تانوں عطا فرما دیتا ہے۔ ایک خزانے دے کولوں بڑے بڑے لوگ محروم نے، بڑے بڑے سمجھدار لوگ۔ میں کہنا جتنے بھی بڑے بڑے بزنس مین نے اپنے آپ کو بڑا بڑا پاپولر سمجھتے ہیں کہ اسی بڑے کامیاب نے، کامران نے، اپنے اپنے گریبان دے وچ ہر بندہ جان کے دیکھے جڑے ایک ہفتہ لنਘ گیا ہے، کل دا دن لنਘ گیا ہے، آج دی نماز فجر لنگھی ہے، میں نماز فجر جماعت نال آن کے ادا کیتی ہے۔ دنیا کائنات کے کاروبار دے وچ اتنا مست ہو چکیا ہے۔ سب تو بڑا ظلم پتہ کیڑا ہے؟ دنیا دے اندر بندہ رہ کے گھریلو معاملات دے وچ کہندا کہ مینوں کی بندہ نا چپ نہیں کرا سکتا، میری بڑی گل چلتی ہے، لوگ مینوں بڑا سلوٹ کرتے ہیں، لیکن یہ بندہ اپنی عملی زندگی چیک کرے، اور جڑا مالک سب تو بڑا بیٹھا ہے اس مالک نو تو ناراض کر کے کہنا ہے کہ لوگ مینوں کہتے تو یہ بندہ بڑا کامیاب ہے۔ قاعدہ فرمایا بندہ کامیاب ہے، کس چیز کا بندہ کامران ہے؟ جدو اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے کہ بے نماز بندہ کائنات کا سب تو بدترین انسان ہے، بے نماز بندے دی اللہ رب العالمین کوئی نیکی انی دیر تک قبول نہیں کرتا۔ سب تو پہلے بندہ اپنی نماز ٹھیک کرے، اگر بندے کی نماز فرمایا ٹھیک ہوگی باقی سارے معاملات اللہ رب العالمین خود بخود ٹھیک کر دیتے ہیں۔ بندہ مسجد کے اندر آ گیا ہے، بندہ اچھے طریقے طرح وضو کرے، دیکھو اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا اجر رکھیا ہے، جتھے اللہ پاک نے نماز دیاں انیاں سختیاں رکھیاں ہیں، انیاں اللہ رب العالمین نے وعدہ سنائیاں ہیں، اتھے اللہ پاک نے کتنے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں۔ فرمایا یہ بندہ مسجد میں جا گیا ہے، وضو کیتا ہے، فرمایا اس بندے نے ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھاں دے گناہ ختم ہو گیا، پرلی کیتی ہے، منہ دے گناہ فرمایا ختم ہو گیا، نک دے اندر پانی چاڑیا ہے، فرمایا اس بندے نے منہ دھوتا ہے، جسم دا اے بندہ ایک ایک عضو دھوندا جاندا ہے، اس بندے نے فرمایا وضو کر لیا ہے، وضو تو بعد اس بندے نے دعا پڑھ لی ہے، فرمایا اللہ رب العالمین نے اس بندے دے سارے گناہ وضو کرن دی وجہ سے فرمایا معاف فرما دیتے ہیں۔ وضو کر کے فرمایا ہے بندہ مسجد میں جا گیا ہے، 2 رکعت اس بندے نے وضو دے نفل پڑھ لیا، داخل الجنہ، فرمایا اللہ پاک نے اس بندے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے نے۔ اتنا بڑا پروٹوکول اللہ رب العالمین نے اس نماز دا رکھیا ہے، جس نماز نو تو تھوڑی جی سستی دی وجہ تو چھڑ دینا ہے، میں تانوں دکھاؤنا والا ایسے ایسے بندے نے ایک ایک مہینہ گزر جاتا ہے، اللہ پاک انہاں بندیاں نو توفیق نہیں دیتا کہ مسجد دے وچ جان کے ایک بھی سجدہ کرن۔ تسی میرے کو پوچھتے ہو کہ کامیاب کون ہے؟ میں کہنا اس بندے تے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاندے نا، اسی سمجھیا اللہ پاک ساڈے نال ناراض ہو گیا کہ اللہ پاک نے ساڈی روٹی کھونی ہے، اللہ پاک نے ساڈی اولاد کھونی ہے۔ فرمایا نہیں، اللہ پاک دی ناراضگی دی سب تو بڑی وجہ ہے کہ اللہ پاک بندے دے کولوں سجدہ کرن دی توفیق کھو لیندا ہے۔ پھر فرمایا بندہ سجدہ نہیں کر سکتا جنی دیر تک بندے کو اللہ پاک توفیق نہ دے۔ اس واسطے رمضان المبارک آ رہا ہے، ہر بندے دی کوشش ہوتی کہ میں روزے رکھاں، گلاں نے کوڑیاں تے سخت ترین، لیکن یار جس بندے نے سارا سال نماز نہیں پڑھی وہ بندہ سمجھدا کہ میں رمضان دے روزے رکھ لوں گا، رمضان دے وچ نمازاں پڑھ لوں گا تے اللہ پاک مینوں معاف فرما دے گا۔ اللہ پاک دی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن معافی والا معاملہ فرمایا جس بندے نے پچھلیاں نمازاں چھڑ دیتی ہیں، سچی دلوں بندہ توبہ کرے کہ یا اللہ فلاں دن دی نماز رہ گئی سی، میں تیرے کولوں سچی توبہ کرتا ہے، آئندہ اس زندگی دے وچ میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئے گی۔ سب تو بڑی کامیابی یہ ہے، سب تو بڑی کامرانی یہ ہے، اپنی اولاداں نو نمازاں تے لگاؤ،
سب تو بڑا کامیاب بزنس مین ہوا جس بندے کو اللہ پاک نے اولاد دیتی ہے تو ان کی اولاد 5 وقت دی نماز ادا کرنے والی ہے. کی کرنا ہے؟ اتنے باپ کہتا ہے کہ میرا بیٹا سعودیہ گیا ہوا ہے, میرے بیٹے نے فلاں محکمے کے اندر 1 لاکھ روپیہ لینا ہے, لیکن اس باپ کو یہ نہیں پتا کہ نہ میری بیٹی اٹھ کے فجر پڑھتی ہے نہ میرا بیٹا اٹھ کے فجر پڑھتا ہے, کہ نماز کی فکر ہی کوئی نہیں. اس کاروبار کو کی کرنا ہے؟ جس وقت بندہ دکان پہ بیٹھتا ہے, کسی بھی کاروبار کے اندر جانا ہے, اذان ہو گئی ہے, بندے کا کاروبار چلتا پیا ہے, بندے کے دل میں اتنا خیال آ جائے یار جڑے میں پیسے پھڑے جڑی میں کمائی کی نماز میری رہ گئی ہے, اس کاروبار دے وچ برکت کتوں ہونی ہے؟ لوگوں کا رونا کی دل کا سکون کوئی نہیں. اصل تو بندیاں دے مسئلے یہی ہے نا, غربت ختم نہیں ہوتی, اولاد آنکھیں نہیں لگتی, گھر دیاں پریشانیاں بہت گھر دیاں پریشانیاں بھی تا ہی آدیاں ہیں, اولاد بھی نافرمان ادی بنتی ہے. ایک اگر پورے گھر دے وچ ایک بندہ بے نمازی ہوئے نا, ایک بندہ ایک بندے دی نحوست فرمایا سارے گھر تے مسلط ہو جاتی ہے. اتنے ٹبراں دا ٹبر بلا بے نمازی ہے, ٹبراں دے ٹبر 90% لوگ جان بوجھ کے نماز ادا نہیں کرتے. اگر تمہیں اللہ پاک نے توفیق دیتی ہے, میں اس ممبر تے چڑھ کے ہاتھ جوڑدا واللہ اپنی اصلاح کرو. ایک نماز بھی ضائع ہوگی تو آپ کے اندر فکر پیدا ہونی چاہیے, یار میری ایک نماز رہ گئی ہے, میں قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے. اگر بندے نے کتے میٹنگ تے جانا ہوئے نا, بندہ تیاری شاری کرتا ہے, 15-20 منٹ کہتا یار پہلو میں اتنے پہنچ جاواں, اگلا بندہ کتے ناراض نہ ہو جاوے. وہ مالک کا حوصلہ نہیں, دن دے وچ 5 وقت اذان ہوتی ہے, یہ بندہ وقت دے نال میری مسجد دے اندر پہنچ کے نماز نہیں ادا کرتا. اس واسطے جمعہ میرا ختم ہو گیا ہے, بس اینی گل یاد کر لو, تواڈے سامنے اگر کوئی بندہ بے نماز ہے نا, لکھاں روپیہ بندہ کماؤندا ہے, مت سمجھا جے اے بندہ کامیاب ہے, اے بندہ سکون دی زندگی بسر کر رہا ہے. اگر تسی مہینے دا 10,000 کماؤندے ہو, جنہ بھی کماؤندے ہو گھٹ کماؤندے ہو, 5 وقت دی نماز پڑھدے ہو نا, اس دے اندر اللہ پاک سب تو بڑا سکون رکھ دے گا. نبی پاک دے صحابہ کرام نے غربت دی زندگی بسر کیتی ہے, پتے کھا کے گزارا کیتا ہے, لیکن انہاں لوگاں دے گھراں دے وچ خوشحالی سی, سکون سی. پریشانیاں اللہ رب العالمین نے انہاں لوگوں دی ختم کر دتیاں سی. اس واسطے اج دے خطبے دے اندر اینا کہ ذہن بنا کے لے کے جاؤ کہ اج تو بعد میں اپنی زندگی دے وچ نماز نہیں چھڑنی. کنے جمعے پڑھ لے, کنیاں عیداں پڑھ لیاں, کنے رمضان گزر چکے ہیں. ساری کوشش ہوتی کہ اگلا بندہ بدل جائے. ہر بندے کی نظر ہوتی ہے اگلے بندے تے, وہ بندہ کداں دا, لیکن کوئی بندہ اپنے اندر جھاتی مار کے نہیں دیکھتا کہ میں کس طرح دا. اینے میں رمضان گزار لیا, اینے میں جمعے پڑھ لیا, لیکن میں اپنے آپ نمازی نہیں بنا سکیا. سب تو بڑی ناکامی یہ ہے. اس واسطے اذان ہو جائے, میں کہنا سب تو پہلے نماز ہے. مفسرین ایسے ایسے لوگ گزرے آ, اگر انہاں لوگوں کو پتہ چل جاتا سی نا کہ آ بندہ پکا بے نمازی ہے, اس دے کولوں کوئی چیز لیندے نہیں سی, انہوں کوئی چیز دیندے نہیں سی کہ اس بندے نے تا نماز دا بیڑا غرق کیتا ہے, اس بندے دے کولوں کی سی سودا لینا ہے. فکر بندے دے اندر پیدا ہوئے. اللہ پاک سانو 5 وقت دی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سانو نمازی بنا دے, ایسے اللہ پاک سانو نمازی بنا دے کہ نماز پڑھے بغیر سانو سکون نہ ملے. اگر کوئی بندہ کہے نا کہ اللہ پاک نے ساری نماز قبول کیتے کہ نہیں کیتی, بندے نے فجر دی پڑھی ہے, بندے دے دل میں تڑپ ہوئے کدوں زور ہوئے, کدوں میں مسجد دے جا کے نماز ادا کروں, کدوں اثر ہوئے, بندے کو فکر ہونی چاہیے یار نماز دا وقت ہو گیا ہے. ہر وقت ایک تقریباً 5 نمازاں دا 1 گھنٹہ بنتا ہے. 24 گھنٹیاں دے وچ 1 گھنٹہ بھی بندہ اللہ واسطے نہیں کر سکتا.
چوڑیاں دنیا میں کہنا سیاستداناں تے جن مرضی تفسیر کرا جن مرضی انہاں لوگاں دے کرو تفسیر کرا لو گلاں سن لو تانوں کوئی بندہ وارے نہیں آن دے گا کسی اس سیاستدان دی گل شروع کیتی ہے کسی اس بندے دی گل شروع کیتی ہے جدو اذان ہوندی ہے اس بندے نوں موڑ پہ جاندی کہ میں مسجد دے وچ جا کے نماز ادا کرنی ہے اللہ پاک سنو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره